الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق اللہ. سورہ الحجرات کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں. اس سورت میں اللہ العالمین نے اہل ایمان کو براہ راست مخاطب فرمایا ہے. اور ان کو وہ ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ جن کو مان کر اور اپنا کر وہ اعلیٰ درجے کے مومن کہلانے کے حقدار بنتے ہیں. اسی لیے بعض مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الایمان بھی کہا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اس سورت کو پڑھ کر اس سورت کو اگر آپ کو وقت ملے تو، کیونکہ قرآن کے لیے ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے. ٹیلی ویژن کے لیے ہمیں 6 گھنٹے، فلموں کے لیے ہمیں 3 گھنٹے،
کوئی بات ہی نہیں لگ رہی. واز یا درس چند منٹ بھی ہو جائے تو ہمیں بڑا بوجھ لگتا ہے. جی کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں بٹھائے رکھتے ہیں، تھک ہی جاتے ہیں. لیکن شیطانی کاموں میں ہمارے دن رات ہی کیا بلکہ ہفتوں مہینے اور زندگی کھپ جائے تو بھی ہم سمجھتے ہیں شاید ابھی ہم تشنا ہیں، ابھی ہماری پیاس نہیں ہوئی. لیکن قرآن کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا. پڑھے لکھے لوگ بھی رسالے، ڈائجسٹ، اخباریں، ناول، ان چیزوں کو تو بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا. حالانکہ یاد رکھیں قرآن کائنات کی آسان ترین کتاب ہے. جو مولوی یہ کہتے ہیں نا تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، وہ غلط کہتے ہیں بھائی. اور ان کی سازش ہے کہ یہ لوگ قرآن سے دور رہیں، اس لیے کہتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ اللہ نے دعویٰ باندھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا کر اتارا ہے. کوئی غور و فکر کرنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی سمجھنے والا ہے، کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا. کیوں؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ رب العالمین نے اس نبی کو، اس قرآن کو منطقیوں کی طرف نہیں، فلسفیوں کی طرف نہیں، فلاسفروں کی طرف نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف نہیں، بلکہ اللہ نے اس قرآن پر اس نبی کو امیین کی طرف بھیجا. نبی بھی امی، مخاطب بھی امی. لہذا کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں. اور قرآن کو اپنی طرف متوجہ کر کر کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن. ہے کوئی قرآن میں غور و فکر کرنے والا؟ ہے کوئی اس قرآن میں تدبر کرنے والا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم غور و فکر کرو، بس محبت سے اٹھاؤ، پڑھو، اللہ نے آسان کر دیا. عربی میں تھا لیکن ہے ذکر للعالمین، سارے جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت. اب اس وقت اس قرآن عربی پر کوئی ایسی زبان نہیں کہ جو بولی جاتی ہو اور قرآن کا اس زبان میں ترجمہ موجود ہو. کوئی دنیا کی زبان، خواہ وہ عالمگیر زبان ہے، خواہ وہ کسی ملک یا خطے کی بولی ہے، خواہ وہ کسی خاص علاقے کے اندر علاقائی بولی کے طور پہ بولی جانے والی کتاب زبان ہے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود. حتیٰ یہ تجوید و قراءت کے فن کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن 7 اور 10 7 اور 10 قراءتوں میں
عربی، لیکن عربی زبان بھی جس طرح مختلف خطوں میں تھوڑی تھوڑی تغیر تبدیلی ہو جاتی ہے، زبانوں میں ہے عربی، لیکن مصر کی عربی کچھ اور، مراکش کی عربی کچھ اور، شام کی عربی کچھ اور، یمن کی عربی مختلف، حجاز کی عربی مختلف، تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہوتا جاتا ہے۔ جیسے پنجابی زبان ہے، لیکن کئی ایک لہجے سرگودے میں چلے جائیں اور انداز ہے، فیصلہ آباد میں اور ہے، گجرات میں اور ہے، سرائکی ہے، ملتان میں کچھ اور انداز ہے، بہاولپور میں کچھ اور ہے، حیدرآباد میں کچھ اور۔ یہ تغیر قدر، لہذا عربی کی بھی 7 اور 10 قراتیں جن کے اندر قرآن کو آج بھی پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ متفق علیہ تحریر کی قرات ایک ہی ہے، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے سے 7 اور 10 قراتوں کے اندر بھی سمجھایا جاتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے برے صغیر میں سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، تو مولویوں نے کہا ولی اللہ کافر ہو گیا، شاہ ولی اللہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ لطیفہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ پر کفر کا فتویٰ اس لیے لگایا گیا کہ انہوں نے عربی میں فارسی کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ نے ہی ہندوستان کی وہ کثرت کے ساتھ بولی جانے والی زبان اردو اور ہندی میں بھی قرآن کا ترجمہ کیا۔ پھر اللہ نے اسی گھرانے کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے تینوں بیٹے شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد الغنی جو سید اسماعیل شہید کے والد، ان تینوں بیٹوں نے الگ الگ قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اور قرآن کی مفصل اور مختصر تفسیر بھی کی، تاکہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور شاہ ولی اللہ ہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے برے صغیر کے اندر سب سے پہلے تقلید کے درخت کی جڑوں پر کلاڑا چلایا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تفہیمات الہیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ اور ان کی دیگر تصانیف اس بات پر شائع، اور شاہ ولی اللہ نے ہی جن کو آج احناف بڑے فخر سے اپنا سرخیل کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فکر ولی اللہ کے وارث ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ بات بڑی جرأت اور بے باکی سے فرمائی کہ 400 سال تک برے صغیر کے اندر 400 سال تک بعد از نبوت تقلید کا کوئی وجود نہ تھا، لوگ 400 سال تک غیر مقلد ہوتے، امام معین کی تقلید نہ تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں رفع الیدین کے مسئلے پر بحث کی اور کہا کہ رفع الیدین کی روایات اکثر بھی ہیں اور اقوا بھی ہیں، ان کی سند قوی ہے اور رفع الیدین کی احادیث بکثرت ہے، لہذا اگر 2 آدمی نماز پڑھتے ہو، ایک رفع الیدین کرتا اور ایک نہیں کرتا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والے کی بنسبت رفع الیدین کرنے والا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ بات برسبیل تذکرہ اور جملہ موقوفہ کے طور پہ آگے، اور یہ کر رہا تھا کہ آج الحمدللہ قرآن کا ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، پڑھانے والے موجود، سنانے والے موجود، تقریری طور پر بھی اور تحریری طور پر ایک ایک لفظ کا ترجمہ لکھانے اور پڑھانے والے اللہ کے فضل سے موجود۔ اللہ کم الحاکمین نے اتمام حجت فرما دیا،
کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے قرآن سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اب بات کہاں سے چلی؟ یسرنا القرآن بالذکر سے۔ پھر آج کے اس دور تک دنیا کی آسان ترین کتاب سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اگر کوئی اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اور اس سورہ مبارکہ پر غور و فکر کرے تو یہ سورہ مبارکہ ایمان کی حقیقی تفہیم سے آگاہ کرتا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس سورت کو پڑھے اور ایمان سے محروم رہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے عقائد سے لے کے اعمال تک، اعمال سے لے کے اخلاقیات تک تمام چیزوں کو اتنے جامع انداز میں، اتنے عمدہ انداز میں بیان کیا ہے کہ ایمان کی تقویت اور اس کی عصمت کے حصول کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین میں ایمان کے حوالے سے گفتگو اس صورت مبارکہ میں اور براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ براہ راست اور کہا کہ اے صحابہ تم معمولی لوگ نہیں ہو۔ میں اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی تمہاری گرفت کر کے تمہاری اصلاح کرتا ہوں تو مانا یہ ہے کہ تم دنیا کی بہترین جماعت، جہاں عصمت جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے وہاں ڈسپلن بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ ڈسپلن سخت ہوگا، کامیابیاں قدم چکیں۔ ڈسپلن ختم ہوگا، کم ہوگا، عظمت میں بھی کمی واقع ہوتی جائے گی۔ آج تو خیر نہیں، آج تو ہما تن داغ شد ہے نا، سارا تانا ٹوٹا ہوا ہے۔ کسی وقت میں فوج کا مورال بہت اونچا ہوا کرتا تھا، کہا جاتا تھا کہ معاشرے کا سب سے اعلیٰ فرد وہ ہے، دنیاوی اعتبار سے اسے معزز سمجھا جاتا تھا کہ جو فوج میں اعلیٰ افیسر ہے، اچھے رینک کا حامل، میجر ہے، جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے، میجر جنرل ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ پوسٹیں جتنی اونچی، ان کے لیے سہولتیں جتنی زیادہ، ان کو عزت کی نگاہ سے جتنا زیادہ دیکھا جاتا اتنا ہی ان کا ڈسپلن بھی مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ یہ بطور مثال کے ایک بات۔ اور صحابہ کون ہے؟ اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ، لوگوں یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اب ان میں بھی رینک، ابو بکر فی الجنہ، یہ جنرل آ رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ یہ 10 ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، یہ 10 ہیں، ان کے نام لے کر کا۔ اب دوسرے نمبر پہ
والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ دوسرا طبقہ، والانصار تیسرا طبقہ، والذین تبعوہم بإحسان، یہ کون ہے؟ الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج، اور اللہ کی فوج ڈسپلن کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ پچھلے جمعے کے آخری حصے میں ایمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی نا، اللہ اکبر، غزوہ احد، اس پر کچھ میں نے عرض کیا تھا، لیکن جو بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد سے واپسی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ جب دشمن کے حملے کی خبر سنی نا، تو آپ نے پھر آواز دی، زخمی صحابہ 70 شہید تھے، 70 شہید، اور سارے ہی زخمی تھے بمائے نبی پاک۔ رسول اللہ نے فرمایا آؤ، اب پھر دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ تو درمیان میں سے جو اللہ کی فوج کے سپاہی نہ تھے، بلکہ ان سپاہیوں کا کنارے پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنے والا، کہنے لگے ہوئے کل تو تم اتنی مار کھا کے آئے ہو، آج پھر نبی بلا رہا اور پھر جاؤ۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ زخموں سے چور چور اللہ کے رسول نے بلایا، آؤ دشمن کے حملے کا پھر خطرہ ہے۔ انہوں نے لبیک کہی، نکل کھڑے ہوئے، یہ اللہ کے فوج کے سپاہی، رب نے تمغے دیے، فرمایا چلے جاؤ اب تم کامیاب ہو۔ لیکن دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل، اللہ نے ارض مقدس تمہیں عطا کرنا ہے، مصر سے نکلے ہو، سرزمین بیت المقدس تمہاری منتظر ہے، چلو جناب کیا کرنا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے، ہتھیار اٹھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ، اللہ لڑائی کے بغیر ہی تمہیں فتح دے دے، میرا وعدہ ہے، چلو۔ جب یہ سنا کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ وہاں قوم بڑی زبردست،
بڑی جابر قوم. ہم گئے اس طرح منہ کیا نا تو ہمارا منہ توڑ دیں. ہم تو نہیں جانے گے. ہم نہیں جائیں گے. تو اور تیرا خدا دونوں جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اللہ نے آزمانا تھا, آزمائش ہوگی, تمہارا جواب مل گیا. پھر تذکرہ تاریخ بنتی ہے. تاریخ کس طرح بنتی ہے؟ بحیرہ کلزم کے کنارے پر پیچھے فرعون آ رہا, آگے دریا. اب پیچھے جاتے ہیں تو دشمن کرتے چڑھتے, آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے. کہنے لگے موسیٰ اچھا ہمیں یہاں پھنسا دیا, نہ آگے کے نہ پیچھے کے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, ہرگز فکر نہ کرو, فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انما معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری رہنمائی کرے. انا معی ربی. تاریخ بنی, تاریخ نے غداروں کو اپنے اندر جگہ نہیں. کلیم اللہ فرماتے ہیں میرا رب میرے ساتھ, میری رہنمائی کرے گا, تم میرے پیچھے پیچھے چلتے جائے. یہ ہے غداروں کی تاریخ. اور اللہ کی فوج کا ایک سپاہی گھبرایا. اللہ کا نبی فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. میرے پیارے ابو بکر فکر نہ کر, گھبرا نہ, پریشان نہ ہو, اللہ میرے بھی ساتھ ہے, اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. یہ اللہ کی فوج ہے. لیکن بولتی کون سی چیز ہے پیچھے؟ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں آزمائش میں بندہ مومن سرخرو ہو جاتا ہے. قوم موسیٰ کے ہاں ایمان نہ تھا, ناکام ہو. یا ایمان تھا, جہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے وہاں ابو بکر صدیق کا ذکر ہے. گھبرانا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ ہے جرنیل اللہ کی فوج. اور بھائیوں, جب ایمان ہوتا ہے نا, بڑے بڑے امتحانوں سے گزر کر بندہ سرخرو ہو جاتا ہے. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق دور عسرت, گرمی, رمضان کے روزے قریب, رومیوں سے مقابلہ, پکارا چلو اللہ کے بندے. مدینے سے نکلے, راستے میں ساتھی ملتے گئے اور کم و بیش 32,000 کا لشکر بن گیا. لیکن کچھ لوگ
حاضر سائیں قربان سونا تابے دار، ہم تو سیدھے آپ کے غلام ہیں. وہ پہلے لگے یا رسول اللہ، یا محمد، صدقے جائیں قربان جائیں، آپ کی نہیں ماننی، اپنے ہی انگوٹھوں کو چوسنا ہے، قربان جائیں. لیکن بات یہ ہے گرمی بڑی اور آپ کو پتا ہے کہ گرمی میں ہم نکلے تو ہماری چربی پگھل جائے. اللہ نے کہا، جواب دیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، دنیا کی گرمی سے ڈرنے والوں، اللہ نے تمہارے لیے جہنم کی آگ کی گرمی تیار کی ہے. بچاؤ اس جسم کو، سنبھال کے رکھو، پال کے اسے. اللہ نے اسی سے جہنم کو بھڑکانا، وہاں بڑی ضرورت ہے اس کی. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اسی سے جہنم کی آگ دہکائی جائے. کچھ لوگ باقی رہ گئے ایسے ہی، آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر ہو کر کھسک گئے. رحمت عالم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کرنا. واپس آئے، حضور غزوے سے واپس آئے، اور غزوہ بھی بڑا عجیب تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کیا کرو، حدیث کا مطالعہ کیا کرو، سیرت رسول اور صحابہ کا مطالعہ کیا کرو، ایمان مستحکم ہوتا. لیکن قوم کا مزاج ہی بگڑ گیا. میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا والقوس و بابا. قوم کا مزاج بدل گیا. 8ویں دن بیچارے مسجد میں آتے ہیں تو بھی واسطہ گویوں سے ہی پڑتا. وہ بھی گانے اور گیت سنا کر قوم کے مزاج کو اور بگاڑا. اللہ اکبر. ایک ایک کھجور، ایک ایک مجاہد کی روزانہ کی غذا کم پڑی، آدھی آدھی کھجور وہ بھی ختم ہو گئی. کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کا پتھر ہانک لیتے، اللہ کا شکر ادا کر کر کہتے اللہ اپنے راستے میں ہمارا نکلنا قبول فرما. یہ تھے بتا آج تو جہاد کا لیبر بنا لگا ہوا. جہاد جہاد جہاد، جاؤ جہاد کے مواقع ہیں یا دشمن کے ملک کو فتح کر کے لوٹو، راضی بن کر یا شریک ہو جاؤ. تاغوت دناتا پھر رہا ہے، تم یہاں جہاد جہاد جہاد. کچھ عمل بھی کر کے دیکھاؤ، لیبر لگانے سے کا یہاں کیا کر رہے ہیں. لوگوں کو سر اٹھا کے لوگوں ہمیں پتا چلے کہ کچھ کر کے آئے، تاکہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی رغبت ملے. لیبر لگانے سے کام نہیں بنتا، عمل کر کے دکھانے سے کام بنتا. اور اللہ کی قسم جب منافقت ختم ہو جائے
احساس پیدا ہو جائے ساری کائنات میں اسلام کا ہی جھنڈا لہرائے. لیکن منافقت کا نتیجہ ہے کہ جہاں ہزاروں نوجوان شہید ہوئے اس سرزمین میں آج خانہ جنگی برپا. یہ مجاہد گئے, رومیوں نے دیکھا کہ کائنات کے شجاع ترین انسان سپہ سالار اعظم محمد عربی کی قیادت میں لشکر جبار آ رہا ہے. 32,000 ساتھوں کے مارے ہوئے مجاہدوں کو دیکھ کے 5 لاکھ رومیوں کا لشکر فرار بھاگ گئے. آقا نے فرمایا یہ آخری وقت ہے, اب کبھی دنیا کی سپر پاور کو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں. رومی بھاگ گئے. اللہ نے مسلمانوں کو مظفر و منصور بنا کے واپس لایا. حضرت مدینے میں آئے, آپ کی عادت تھی مسجد میں آئے 2 رکعت نفل پڑے. لوگ جو رہ گئے ملنے کے لیے آئے. کون؟ بیمار, بوڑھے, بچے. محبت سے ملے, شفقت سے ملے. کچھ لوگ اور جو رہ گئے وہ بھی آہستہ آہستہ آئے کہ ہم بھی اب اپنے منہ کی کالک کو دھوئیں. یا تذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا, معذرتیں کریں گے لیکن نبی کہو لا تعتذروا, معذرت کی ضرورت نہیں ہے, جو ہونا ہو چکا. منافق کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ضرور آتے لیکن یہ مسئلہ تھا, یہ مجبوری تھی, یہ دقت تھی, یہ تھی. جھوٹ موٹ جیسے عذر ہوتے ہیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, اللہ کس پر تمہارا معاف. جھوٹ بول کے جان چھڑائی, فارغ ہوئے. ایک بندہ آ گیا تھا, اس کا نام ہے کعب بن مالک. سب کو ہونا رضی اللہ تعالی. کہنے لگا میرے آقا میں آپ کے ساتھ نہیں گیا, میں چاہتا جس طرح یہ لوگ جھوٹے عذر کر کے اپنے آپ کو بچا کے نکل گئے اس طرح میں بھی کوئی جھوٹا عذر کر سکتا تھا. لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اللہ میرے جھوٹ کو وہی بیچ کر بے نقاب کر دیتا, اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی سے فراڈ کرنے والا, جھوٹ بولنے والا بچ نہیں سکتا. اللہ اس کے پردوں کو چاک کر دے گا. یہ ایمان یہاں دیکھے ذرا کیفیت ایمان. میں نہیں جھوٹ بولوں گا, اگر بولا تمہارا یا رسول اللہ سچی بات, کھڑی بات, میں مجرم ہوں, کوئی عذر نہیں, کوئی مجبوری نہیں, بس سستی کہہ لیں, غفلت کہہ لیں, ایمان کی کمزوری کہہ لیں, لیکن میں مجرم ہوں, اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں. میرے آقا میں اپنے آپ کو مجرم کیا. دوسرا بندہ آیا مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ. کہنے لگا مرارہ بات میں خود فرماتے ہیں میں کوئی دعویٰ ڈھول تھا لیکن کعب بن مالک کی بات سن کر میں بھی پکا ہو گیا اور وہی بات کہی جو کعب بن مالک نے کہی. یا رسول اللہ میں مجرم ہوں, جھوٹ نہیں بولتا,
بس اس موقع پر میں پچھڑ گیا، پیچھے رہ گیا، اور یہ میری سراسر میری کوتاہی ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں۔ فرمایا تم بھی ایک طرف ہو۔ ایک اور نوجوان ہلال بن امیہ، یہ بھی ان دونوں کی طرح ہی اپنا کیس پیش کرتا ہے۔ فرمایا تینوں ایک طرف ہو جاؤ، باقی سب جاتے۔ نماز ظہر کے وقت فرمایا جنہوں نے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا، نماز ظہر کے بعد خطبہ دیا، وہ تو اللہ کے کاغذوں میں لکھے گئے، یعنی منافق اور جہنم۔ اور جنہوں نے اللہ کے رسول سے سچ بولا، وہ ایک طرف۔ یہ تینوں مجرم ہیں، اور ان کے لیے پہلی سزا یہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے گفتگو نہ کرے۔ حضرت سلام کہہ سکتے، اور بات سلام بھی نہیں کرتا۔ حضرت اگر یہ سلام کرے تو سلام کا جواب، فرما سلام کا جواب بھی نہیں ہے۔ تین لمبا پیغام بھیجا بیویوں کو کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ کھانا جو پکائے پکا کے چپ کر کے رکھ دو، لیکن اس سے بات نہیں کرنا، ان کے قریب نہیں جانا، تمام حقوق معطل کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، تینوں اللہ کے بندے خوش۔ ٹھیک ہے، ہمیں دنیا میں ہمارے کیے کا صلہ مل رہا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں ہم ابتدا میں مسجد آتے رہے، لیکن ہم مسجد میں آئے، سلام کہیں کوئی جواب نہ دے، کوئی ہماری طرف دیکھے، ہم اس کی طرف دیکھیں تو منہ پھیر لیتا۔ ہم اگر زبردستی کسی کو تنہا دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ بچپن کے دوست ہم ان کو کہتے ہیں یار ہم سے بات تو کرو، ہم تو اپنے معاشرے میں چھوت بن کے رہ گئے۔ کہنے لگے نہیں، جو ہمارے آقا نے فرما دیا ہم اس کی تعمیل کریں۔ کہتے ہیں ہم نے ابتدا میں ان حالات کو دیکھا، گھبرائے، گھر بیٹھ کے رونے لگے، رو رو کر ہماری آنکھیں دکھنے لگی، کھانا پینا چھوٹ گیا، نہ گھر نہ باہر کوئی ہم سے بات نہ کرتا۔ کعب بن مالک فرماتے ایک دن میں گھبرا کے باہر نکلا، ایک اجنبی آدمی مدینے کے بازار میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے کعب بن مالک سے ملنا، کسی نے اشارہ کیا وہ جا رہا ہے، اس نے مجھے پکڑا اور کہا تو کعب بن مالک ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا ہاں میں کعب بن مالک۔ تو کون ہے، مجھ سے کیوں ملنا چاہتا؟ اس نے کہا یہاں سے چلو، ایک الگ جگہ جا کے میں نے ایک بات کرنی۔ الگ گئے، اس نے ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹا ہوا ایک خط نکالا اور کہا کہ یہ خط غسان کے بادشاہ شاہ غسان نے آپ کے نام دیا ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے وہ خط کھولا، پڑھا، اس نے لکھا تھا کہ اے کعب، سنا ہے تمہارا آقا محمد تم سے ناراض ہے اور تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا، جبکہ تم بڑا اچھا اور کام کا آدمی ہے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں میرے پاس چلا، میں تجھے اپنی مسائل بھی دوں گا، اپنے دربار میں کرسی دوں گا، اپنا قرب دوں گا،
اور تو یہاں شاہانہ زندگی بسر کرے گا، خواہ تو وہاں پر اچھوت بنا بیٹھے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے خط پڑھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ ایک مصیبت سے جان چھڑا رہے ہیں، یہ اس سے بڑا عذاب آ رہا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا جاؤ اور جا کر اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ مجھے تمہاری مصائبی کے مقابلے میں محمد کے ناراض ہونے کے باوجود اس کے قدموں میں رہنا منظور ہے۔ موازنہ کریں، ہم آپ ہوتے کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے خط لا کر پھاڑ کر چلتے ہوئے تندور میں ڈالا۔ 2 مہینے کے قریب عرصہ گزرا، اس انداز کے ساتھ ہم رو رو کے بحال ہو۔ چونکہ ہمارا دل سچا تھا، ہمارا دل صاف تھا، ہم نے حقیقت واضح کر دی، اس لیے مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ اللہ ہماری اس کوتاہی کو ضرور معاف کرے گا۔ تقریباً 2 مہینے گزرے، نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے، فارغ ہوئے، آپ پر اللہ نے وحی اتارا اور فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا نبی وہ تینوں بندے جنہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، آزمائش کی اس گھڑی پر ایمان پر ثابت قدم رہے، اتنی آزمائش کہ اللہ کی زمین ان پر تنگ ہو گئی، کوئی ان کے ساتھ بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، بیویاں تک منہ موڑ چکی تھی۔ کیا معاشرہ ہے، کیا اطاعت رسول ہے، کیا ایمانداروں کا ایمان ہے، اس طرح فدا جاتے ہیں حکم مصطفی پر۔ اور ان بندوں کا حوصلہ بھی دیں گے جنہوں نے بڑی بڑی دعوتوں کو، بڑی بڑی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، لیکن اللہ نے پھر صلہ یہ دیا کہ نبی میں نے ان تینوں کی توبہ قبول کر دی، اور جس صورت میں ان تینوں کی توبہ کا ذکر ہے میں نے سورت کا نام بھی سورہ توبہ رکھ دیا۔ لہذا ایمانداروں کو کہیں کہ اللہ سے ڈرا کریں، او مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچائی کا اور سچوں کا ساتھ دو۔ ان کی توبہ کہتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیشہ سچائی اور سچوں کا ساتھ دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں الصدق ینجی، لوگوں یاد رکھو سچائی کو کبھی ہار نہیں۔ وقتی طور پہ 2 مہینے آزمائش گزاری لیکن سچائی نہیں چھوڑی، سچائی کو کبھی ہار نہیں، اور سچائی کا معنی ایمان اور ایمان کا معنی سچائی ہے۔ وہ شخص مومن نہیں کہ جو سچائی کو ترک کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی فوج کا سپاہی کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے نبی کے صحابہ تم معمولی لوگ نہیں، کیوں؟
اس لیے کہ میں نے تمہیں معیار ایمان بنایا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کہا اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو اس انداز کے مومن بنو جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ تھے، اور تم وہ ایماندار۔ حبب الیکم الایمان، میں نے تمہیں دنیا میں اور کچھ نہیں دیا، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے پاپی کے مارے ہوئے ہو تو دیش سے پردیش دھکے کھا رہے ہو، ہجرتیں کر کے زندگیاں میدان جہاد میں بیت گئی، اور کچھ دیا نہیں، یہ سب کچھ دیا ہے، لیکن میرے نبی کے صحابہ میں نے دنیا میں تمہیں ایمان کا تحفہ عطا کیا، میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ سوچتا رہا کہ کیا دوں، ان کو کیا دوں، پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے مصطفیٰ کے صحابہ کو ایمان دیتا ہوں۔ حبب الیکم الایمان، اللہ تیری تقسیم پہ بھی قربان جائے، تیری عطاؤں پہ بھی قربان جائے، اور ایمان ملتا ہے۔ مسجد نبوی کا سین سونے سے بھرا ہوا ہے، مال دولت کے انبار لگے ہوئے، لیکن 37.5 لاکھ مربع میل کا فاتح امیر المومنین فاروق چٹائی پر بازو سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا، ہرکل کا سفیر آتا ہے، کہتا امیر المومنین کون ہے؟ کہا یہ جو چٹائی پہ سویا ہوا ہے۔ سفیر کہتا ہے جن مومنوں کو ایسا امیر المومنین مل جائے ساری دنیا کی قوتیں مل کر ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ کیا کرو فرق، کیا شان ہوا، جہاں ایمان کی عصمت موجود ہوتی ہے وہاں ایمان اپنا آپ منواتا ہے، اور انہی سے کہا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ میرا وعدہ ہے تمہارے ایمان کی موجودگی میں میں تمہیں دنیا میں بھی ذلیل نہیں کروں گا۔ کیا بات کہہ دی کہ ہمارا تصور یہ ایماندار بن جائے، حلال کھانے لگ جائے، سچائی اختیار کر لے، پکے مومن بن جائے تو پھر ہمیں دنیا میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا یہ تصور ہے نا کہ ہم ایمان کے تقاضے پورے کرنے لگ جائیں، دنیا تو گئی، پھر آخرت کے وعدے ہیں دیکھا جائے گا۔ رب نے فرمایا نہیں، غلط سمجھے، میرا وعدہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، میں تمہیں اپنی زمین کی خلافت عطا کروں، اور یہ نہیں کہ دوں گا، بلکہ کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ ہے، وعدہ کرتا جو تم میں سے مومن اور صاحب عمل صالح ہوگا، میرا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا، لیکن ایک بات یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب میں تمہیں زمین میں اقتدار دوں پھر میرے بندے بن کر رہنا ہے، مجھے معبود سمجھنا ہے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک۔ پھر وہ قبروں پہ چادریں نہیں چڑھاتے، وہ بتوں پہ اپنے قدموں پہ رکھ کے توڑتے جاتے۔ علی کو کہا علی جاؤ، پھر جاؤ، یہاں سے چلو، اور مجھے پتا چلا ہے یمن میں بڑا شرک ہے، علی جاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں
جا کر جہاں بھی تصویر دیکھو خود دیکھو اسے توڑ ڈالا، جہاں بھی زمین سے ابری ہوئی قبر دیکھو اسے زمین کے برابر کر دو۔ قبر مشرف اللہ سویتا، علی قبریں کبے بنانے والا نہیں تھا، علی کبوں کو گرانے والا تھا۔ ہم سے پوچھو علی ولی علی ولی علی ولی تو کہتے ہو، علی قبر پرست نہ تھا، علی کبا پرست نہ تھا، علی تعزیہ پرست نہ تھا، علی درگاہوں کا اور آستانوں کا مجاور نہ تھا، علی تو اللہ کی توحید کے لشکر جرار کا سپاہ سالار تھا۔ جاؤ علی قبروں کو مٹا دو، شرک کا خاتمہ کر دیا، آتش پرستوں کے آتش کدے بجھا دیے گئے، ہر طرف اللہ کا نام بلند کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا ایمانداروں سے وعدہ، یہ فرمایا نہیں آخرت کے وعدے اپنی جگہ، میں دنیا میں بھی تمہارا سر سب سے اونچا کروں گا، وہ میرا ایماندار بندہ اور اس کا سر جھکا ہوا ہو، یہ میری شان کے خلاف ہے، میرا ماننے والا میرے بندوں میں بھی سب سے اونچا رہے گا۔ یہ ایمان کی بہار، یہ ایمان کی عظمت و رفعت ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ طَبَعَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور کائنات والوں میرے نبی کے صحابہ کو کیا سمجھتے؟ یوں اللہ نے بیکار ایمان نہیں بنایا، پیار کی انتہا، محبت الہی کی غلامان مصطفیٰ کی انتہا ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ ایمان کو صرف پسند ہی نہیں کیا بلکہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو کھولا، تمہارے دلوں کو انشراح دیا، میں کچھ گندگی، غلاظت، نفاق، شرک، کفر، کمزوری سب کچھ نکال دیا، اور تمہارے ایمان تمہارے دلوں میں داخل کر کے اس ایمان سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے جس چیز کو میں نے ناپسند کیا، کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، میں نے تمہارے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ میں نے تمہیں کفر سے پاک کیا، فسوق سے پاک کیا، عصیان سے پاک کیا، تمہارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے زینت ایمان سے مزین کر کے۔ اولئک ھم الراشدون، لوگوں یہی لوگ ہیں جو صاحب رشد و ہدایت ہیں۔ حاصل کلام کیا؟ ایمان نعمت عظمی، ایمان کے مدارج، یہ سب چیزیں میں نے مسلسل کئی خطبات میں، کتنے جملے ہوئے فیصلے؟ 6-7 جملے مسلسل ایمان کے عنوان سے گفتگو ہوئی۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا اور اس کا حاصل ہے کہ معیار ایمان تعلیم رسول ہے اور تربیت یافتہ رسول ہے۔ اللہ کے بندوں، میں اور آپ ایمان کی استقامت، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی عظمت تب حاصل کر سکتے ہیں کہ جب نبی اور نبی کے صحابہ کو پیش نگاہ رکھیں۔ اگر اس مرکز سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی، ایمان کمزور ہو جائے، ایمان کا دیوالیہ ہو جائے۔ اس لیے مرکز ایمان ذات رسول ہے، تعلیم رسول ہے، تربیت یافتہ رسول ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ انہی کے طرح ہمارے ایمان مضبوط فرما دے، اور اللہ اسی صدقے ہمیں غلامان رسول، صحابہ رسول کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. حضرات، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے، اس کے احسان عظیم سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان کا اللہ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ایک بار پھر ہمیں زندگی کے اس مرحلے میں رمضان کے قریب کر دیا اور رمضان کو ہمارے قریب لا کھڑا کیا. اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکات سے اور فیوز سے بہرور فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان کی قدر کر سکیں ایمان کے تقاضوں کے مطابق کہ جس طرح قدر کرنے کا حق ہے. رمضان، قرآن اور ایمان، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی بابت فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے. رمضان کے روزوں میں بھی دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایمان اور دوسرا احتساب. رحمت خدا بندی کی امید کرتے ہوئے بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کر اپنے آپ کو اس مہینے کی تربیت سے صحیح معنوں کے اندر فیض یافتہ کر. تو یہ مہینہ ایمانداروں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عطا ہے. آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور اللہ کا فضل ہے کچھ موسم شدت اختیار کر گیا لیکن پھر اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، موسم کی تلخی بھی رمضان کی رحمت اور برکتوں سے دور ہو گئی. اس لیے روزے بھی رکھیں، قرآن بھی پڑھیں، سخاوت بھی کریں، قیام بھی کریں، برائیوں سے دور رہیں اور نیکیوں کو چن چن کر اپنے دامن میں سمیٹنے اور مجتمع کرنے کی کوشش کریں. اللہ کم الحاکمین سے دعا بھی کریں اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، ہمیں سعادت مند بنائے، بد نصیب نہ بنائے. یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے اور اللہ کے اس مہمان کی جس نے عزت کی اللہ اس کی عزت کرے گا، اور جس نے اس مہمان کی عزت نہ کی پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو. ہم بڑے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بڑا فتنوں کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پر فتنے اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح آسمان سے ستارے گرتے ہوتے ہیں. ایک شخص صبح ایماندار ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کفر میں مبتلا ہو جائے گا. سچی بات ہے، ایمان اور ایمانی قدروں کی حفاظت یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. تاہم ایمانی وہ قوت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. فتنوں کے اس دور میں اپنے دامن کو برائیوں سے، گناہوں سے اور فتنوں سے بچائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کوئی پتہ نہیں کس لمحے اور کس سانس اس بھیجنے والے کا واپس لانے کا پیغام آ جائے
کہ جاؤ اسرائیل، اس کی روح کو میں نے اپنے امر سے ڈالا تھا، کوئی پیسہ خائی نہیں لیا، کوئی معاہدہ بھی طے نہیں کیا، اب واپس لے آؤ، ہم لاش بن جائیں گے، ہمارے ورثاء اٹھا کے ہمیں مٹی کے گڑھا کھود کے دفن کر دیں گے، بس کیا باقی بچے گا؟ یہی ہے کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بھائیو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، دنیا بے ثبات اور بے حقیقت نظر آتی ہے، خدا کا راستہ ہے، آخرت کو پیش نگاہ رکھو، دنیا کے اندر اتنا ہی فکر کرو جتنا یہاں رہنا ہے، دنیا کی ممانعت نہیں ہے لیکن اتنا کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا فکر کرو، اور اگلے جہان کا جتنا لمبا مسئلہ ہے اس کی اتنی فکر کرو۔ آخرت کو بھول جانے والے خسارے میں رہتے ہیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والے اور آخرت کو اہمیت دینے والے سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی اصلاح کا، عاقبت سنوارنے کا، نیکیاں کمانے کا، رب کو راضی کرنے کا ایک موقع دیا ہے، اس موقع سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی جان پر محنت کریں، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر، جن سے آپ کو پیار ہے ان کا ہاتھ پکڑ کر شاہراہ جنت پہ گامزن ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ میں دین دنیا کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے مسائل، فضائل وغیرہ کے سلسلے میں اگلے جمعے کو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس برکتوں والے مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، رحمتوں والے مہینے کی رحمتوں سے اللہ ہم سب کی اور آپ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے لیے دعا بھی کریں، آج میری طبیعت بڑی عجیب انداز کی بگڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب بیماروں کو، سب کمزوروں کو اللہ اپنی رحمت سے سرفراز کرے اور شفا اور تندرستی جیسی نعمت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وآرد وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔